لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكر فضائلهم وغاصب حقوقهم. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابد به ولم ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله وابن زاد بن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زاد وآل مروان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات محمد وعلى آله. وزرت الجماعت منتصر الحمد منتصر اللہ پڑھ کر غلام فاطمہ مروا بنت پیر لتا مرحوم انور حسین مرحوم ابن فرید بخش مرحوم کی روح کو اظہار فرما. معزز اور محترم سامعین کرام، کیونکہ شب شہادت بھی ہے اور اصل ثواب بھی. قرآن مجید کے بابرکت الفاظ ہیں جس کو آپ حضرات نے بارہا سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، جس میں پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ وہ لوگ جو شاعر الہی کی تعظیم کرتے ہیں انہی کے دل میں تقوی ہے اور اللہ کا خوف ہے. یعنی وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور ان کے دل میں خوف خدا پایا جاتا ہے. من یعظم من موصولہ ہے، جو بھی تعظیم کرتا ہے وہ چیزیں کہ جو اللہ کی طرف سے شاعر ہیں، نشانی ہیں، علامت ہیں، پہچان ہیں، خداوند عالم کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی ربوبیت کو پہچاننے کا سلیقہ عطا کرنے کا جو سبب ہیں، ان اسباب کو پہچاننا، ان اسباب کا احترام کرنا اور اسباب کا احترام کرنے کا اللہ نے
شاعر کے ذریعے سے تعبیر کیا، اور اس کی تعظیم کو صرف تعظیم نہیں بلکہ تقوی الہی کہہ کے سراہا بھی ہے۔ عزیزان گرامی، تقوی کوئی جسم انسانی کا نام نہیں ہے، تقوی کسی ہیکل کا نام نہیں ہے، تقوی کوئی شے خارجی کا نام نہیں ہے۔ تقوی ہر اس شے کو کہا جاتا ہے، ہر اس چیز کو شے سے تعبیر کرنا شاید غلط ہے۔ تقوی وہ ہے کہ جس سے جو حکم اللہ نے دیا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے یا اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یا ائمہ ہدی علیہ السلام کے ذریعے سے، ان پیغامات کو بغیر کسی چوں چرا کے قبول کر لینا اور ان پر جتنا امکان ہو اس پر عمل کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم پروردگار ہے کہ اگر اس پر عمل نہیں کیا گیا تو بہت ممکن ہے کہ اگر واجبات ترک کرتے ہیں، محرمات انجام دیتے ہیں، تو اس کے مقابل میں جو سزائیں مرتب کی گئی ہیں اس سزا کے بھی ہم حقدار ہوں گے۔ لہٰذا اس خوف کی بنا پر میدان محشر سے قبر سے لے کر کے میدان محشر تک سارے ہنگام سے بچنے کے لیے جو انسان چیزوں کو احترام کرتا ہے اور حکم پروردگار پر عمل کرتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ باشرف، سب سے زیادہ باعزت، سب سے باافتخار اور سب سے عظیم انسان وہ ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا پایا جاتا ہے۔ یعنی معیار حسب و نسب نہیں ہے، معیار بزرگی انسان کے قد و کاٹھی خوبصورتی نہیں ہے، معیار انسان کے شعور و اس کے قبائل نہیں ہے، معیار انسان کے قبیلے اور جس ملک میں رہتا ہے زمین کی وسعت اور تنگی نہیں ہے۔ معیار بزرگی اللہ کے لیے، اکرام کے لیے، مکرم ہونے کے لیے تقوی ہے۔ جو جتنا خدا سے ڈرتا ہو، جو جتنا بڑا متقی ہو، جو جتنا بڑا پرہیزگار ہو، وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی زیادہ محترم ہے، اتنا ہی زیادہ بزرگ ہے، اتنا ہی زیادہ عزیز ہے۔ عزیزان گرامی، شکل و صورت پر نہ اللہ جاتا ہے، نہ اس کے ولی جاتے ہیں، نہ وہ لوگ جاتے ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کا محافظ قرار دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ جب 25 سال کے بعد لوگ تھک گئے اسلام کے کارواں کو چلاتے چلاتے، اور وہ لوگ جو رہبران دین بنا کر دنیا میں خلق کیے گئے تھے، جب وہ تھک کے بیٹھ گئے اور اسلام کی تمام شکلیں آہستہ آہستہ مسخ ہونے لگی، تو 25 سال امیر مومنین کی بارگاہ میں یہ خلافت اسیر بن کر کے آئی اور اپنی غلامی اور اپنی عاجزی کا اعلان کیا کہ حقدار خلافت آپ ہیں، حقدار وصایت آپ ہیں، حقدار ولایت آپ ہیں۔ تو اس وقت بھی لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ پیسہ ہمارے پاس ہے، کسی ملک کی یا کسی جگہ کی ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گی، قبیلہ ہمارا سب سے بڑا ہے، لہذا اس علاقے کے ذمہ دار ہم بنا دیے جائیں گے، اور سب سے زیادہ تلواریں ہمارے ساتھ ہیں، لہذا گورنر کا جو پوسٹ ہے وہ مجھے مل جائے گی۔ لیکن جب امیر المومنین آئے تو امام نے آتے ہی ارشاد فرما دیا کہ یاد رکھو، ہم خلافت تو لے تو رہے ہیں تمہاری طرف سے، لیکن چلائیں گے اپنی مرضی سے۔ توجہ کیجئے گا، چلائیں گے اپنی مرضی سے، لہذا ہماری مرضی ہے کہ جو قرآن کہے گا وہی ہم کریں گے، جو سیرت رسول کہے گی وہی ہم کریں گے، ہمیں سیرت شیخین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا دستور یہ ہے کہ سیرت شیخین میں خلافت کا دستور کچھ اور تھا، ہمارا دستور کچھ اور ہے۔ ان کے یہاں دستور یہ تھا کہ جب زکوٰۃ کی وصولی کے لیے لوگوں کو بھیجتے تھے تو اپنی پسند کی بھیڑیں لیتے تھے، لیکن ہمارا دستور یہ ہے کہ جو غلہ بان ہوگا وہ اپنی پسند کی بھیڑ دے گا۔ اسلام میں اکراہ و جبر کو نہیں رکھا گیا، اسلام حریت پسند ہے، آزادی عطا کرتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اسلام حریت پسند ہے، آزادی عطا کرتا ہے۔ لہذا امیر مومنین نے کارندوں کو بلایا اور بلانے کے بعد تیار کیا کہ دور دراز سے جو زکوٰۃ وصولی کی جائے گی اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ غلہ بان کے پاس جانا، اپنی پسند کی بھیڑیں نہ اٹھانا، جن بھیڑوں کو وہ دے دے خاموشی میں لے کے چلنا۔ وہاں دستور یہ تھا کہ جلدی لے کر کے زکوٰۃ لے کر کے آؤ تاکہ اتنا مال جمع کر لیا جائے کہ ہمارے اس زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم غنی بھی کہلا سکیں۔ علی کو عزت درکار نہیں تھی، علی کو شہرت درکار نہیں تھی۔ جار جرداد نے جملہ کہہ کے قلم توڑ دیا، عزت کی درکار، عزت کا درکار وہ ہو اور شہرت کا متلاشی وہ ہو جس کو دنیا میں عزت نہ ملی ہو، جس کو اللہ نے قرآن میں عزیز کہہ کے پکارا ہو۔ جو قرآن کا معزز ہو، جو قرآن کی نگاہ میں عزیز ہو، اسے عزت کی تلاش
ہے، بلکہ جردار نے لکھا علی عزت دار بننے نہیں آئے تھے، علی ہر انسان کو عزت دار بنانے آئے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ علی عزت دار بننے نہیں آئے تھے، علی ہر ایک کو عزت دار بنانے آئے۔ کرنا کیا ہے، کیسے وصولی ہوگی؟ کہا ان جانوروں کو لے کر کے چلو، اور سختی سے امیر مومنین نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ جب تم چلنا ہے تو ان راستوں کو اپنانا جن راستوں میں فراوانی کے ساتھ گھاس اور پانی پایا جا رہا ہو۔ جب یہ جانور چلتے چلتے تھک کے سائے میں بیٹھ جائیں تو ان پر چھڑی نہیں اٹھانا، ان کو چلنے پر مجبور نہیں کرنا، اور جب یہ پانی پینے کے لیے نہر میں اتر جائیں تو پانی پینے دینا، ان کو ہٹانا نہیں۔ 3 مرتبہ جب پانی پی کے سر سیراب ہو کر کے اٹھا لے تب ان کو چلنے کے لیے کہنا۔ عزیزان گرامی، یہ علی کی تعلیم تھی۔ جو جانوروں کا اتنا احترام کر رہا ہو، جس نے انسانیت کے عروج کے لیے اس مقام پر کلمہ پہنچایا ہے کہ اگر اس امام کو وہ سارے جو دستور تھے جو سیرت شیخین کے زمانے میں مسخ ہو چکے تھے اگر علی کے حوالے کر دیے ہو جاتے تو شاید اسلام کی تصویر کچھ اور ہوتی۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اسی لیے ہم نے جس آیت کی تلاوت کی، جب امام کی ولایت کا اور رسالت کا اعلان ہوا تو امام نے ایسے لوگوں کو اپنے ذمہ داری کے تحت گورنر بنائے جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جو کھیتوں اور کھلیان میں کام کر رہے تھے، پیروں میں مزدوری کی گرد لگی ہوئی تھی، لیکن ان کو جو قاصد بھیج کر کے بلایا کہ جاؤ، امیر مومنین نے فرمایا ہے کہ اپنا بوریا بستر سنبھالو اور فلاں جگہ چلے جاؤ، میں نے تم کو گورنری کے لیے اس جگہ پر بٹھا دیا ہے۔ عزیزان گرامی، امام نے گورنر بنا کے بتایا کہ مزدوری کی گرد ضرور لگی ہوگی لیکن ہم صلاحیت دیکھتے ہیں، لوگوں کے شکل و شعور پر نہیں جاتے ہیں، ان کی صورتوں سے مروب نہیں ہوتے ہیں۔ اسی دستور کو امام قائم کرنا چاہتے تھے، اور قرآن کا یہ پیغام کہ ایسے ہی لوگوں کے احترام کا حکم دیا گیا، جن لوگوں کو خود امیر مومنین نے احترام کر کے بتایا اور دور دراز سے لوگوں کو بلا کر کے ذمہ داریاں عطا کی، اور ذمہ داریاں عطا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امیر مومنین جو احترام کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے اسی احترام کے ساتھ لوگوں کو محترم سمجھتے تھے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے کچھ اور پڑھنا تھا لیکن بات کچھ کہیں سے اور نکل گئی ہے، اس لیے اس پوری روایت کو چھوڑ رہا ہوں کہ ارشاد رب العزت ہے کہ جو لوگ شاعر الہی کی تعظیم کرتے ہیں کہ وہ محترم ہیں، معظم ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں تقوی رکھنے والے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک سلسلہ ہے اور سلسلوں کو آپ کے سامنے چھیڑ رہا ہوں چونکہ اس سلسلے کا تعلق جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے اس سے مربوط ہے، اس لیے کہ اسلام کو جو امیر مومنین کی خلافت کے بعد جو کہل لگا، حتیٰ کہ ان کے زمانے میں، اس امام کے زمانے میں کسی حد تک وہ کہے ختم ہوا۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے دلیل پیش کروں گا کہ آپ سب سے زیادہ روایت اصول کافی اٹھائیے، منظر الفقی اٹھائیے، دیگر جو روایات کی کتابیں ہیں سب سے زیادہ روایتیں جو ملتی ہیں یا تو 5ویں امام سے 6ٹھے امام سے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حتیٰ کہ زیارت عاشورہ کی جو سند ہے وہ کس امام سے ہے؟ پیغمبر پہ زیارت عاشورہ، حدیث قدسی ہے، پیغمبر پہ زیارت عاشورہ نازل ہوئی ہے، لیکن اس کی ترویج کب ہوئی، کس نے کی، یہ بھی اس کے اندر ایک باب پوشیدہ ہے، اگر وہاں تک پہنچ گئے تو انشاءاللہ آپ تک نقل کر دیں تمہیداً جن باتیں تاکہ وہاں تک ہم پہنچ جائیں کہ شاعر کسے کہتے ہیں، شاعر اللہ کی تعریف کیا ہے؟ کہ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر کے خدا اور خاصان خدا کی یاد تازہ ہو جائے اسے شاعر کہا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے یا اللہ والے یاد آ جائیں، جن کے ذریعے سے انسان کے رسائی خدا کی بارگاہ تک ہو جائے اسے شاعر کہا جاتا ہے، اور ہر اس چیز کو جس کو شاعر کہا جاتا ہے اس کی تعظیم کو قرآن مجید نے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب عرب کے زمانے میں، حتیٰ جناب عبد المطلب کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب لوگ خانہ کعبہ میں آتے تھے، جناب عبد المطلب کے زمانے میں 5 چیزیں رائج ہوئی جو آج بھی
اسلام میں ہیں، شاید دو ایک ہمارے ذہن سے نکل گئی ہو۔ سب سے پہلا خمس، عالم اسلام نے خمس کی ترویج جو ہوئی جناب ابو طالب کے بابا جناب عبد المطلب نے رائج کیا۔ انہوں نے جب خانہ کعبہ کے اس کنویں کی کھدائی کی جس میں ہرن کی 2 سینگیں نکلی جو سونے کی تھی، اور ان سینگوں کو آج بھی خانہ کعبہ میں رکھا گیا ہے، اور یہی وہ سینگیں سونے کی تھی جس میں تاریخ احمدی میں لکھا گیا کہ جب خلیفہ دوم کا زمانہ آیا تو آج جیسے کچھ لوگ بنے ہوئے متقی جو ہوتے ہیں، توجہ چاہیے، جن کے ہاں سوکھا تقویٰ ہوتا ہے، جو وہابیت سے تھوڑا سا قریب ہیں، جو یہ کہتے ہیں اتنا بڑا علم بنانے کی ضرورت کیا ہے، اتنا بڑا تعزیہ بنانے کی ضرورت کیا ہے، اتنا خوبصورت تبرک، اتنا عظیم تبرک کھلانے کی ضرورت کیا ہے، ارے کم پیسے میں کھلاؤ تاکہ اسلام کے یتیموں کو پالا جا سکے، بیواؤں کی کفالت کی جا سکے، یتیموں کی تعلیم کا انتظام کیا جا سکے، اتنا بڑا بڑا روزہ، یہاں بھی لوگ آتے ہیں، کیا ضرورت ہے مولا کے روزے پر سونے کی، کیا ضرورت ہے، کیا مولا سونے سے خوش ہو جائیں گے؟ جی نہیں عزیزان گرامی، آپ نے اسلام کی پالیسی کو سمجھائی نہیں۔ ایسے ہی اعتراض اس زمانے میں ہوا جب خلیفہ دوم خانہ کعبہ پہنچے اور خانہ کعبہ کو کھولا گیا تو اس میں ان سینگوں کو دیکھا گیا، ہرنوں کی ان سینگوں کو جو سونے کی تھی، جو پیغمبر نے اپنے زمانے میں ٹنگوائی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، نہج البلاغہ میں روایت موجود ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اعتراض کیا کہ ان سینگوں کو بیچ دیا جائے اور بیچ کر کے یتیموں اور بیواؤں میں پیسہ تقسیم کیا جائے، اس بات کو جب مدینے میں شہرت ملی تو مولا کائنات پہنچے اور خانہ کعبہ میں سب کو جمع کیا، کہا یاد رکھو یتیموں کو کسی اور پیسے سے کفالت کرنا، جو جس چیز کے لیے شے مخصوص کی گئی ہے اس کو اسی احترام پر باقی رکھنے دو۔ تمہیں کہاں سے درد آ گیا؟ جس کام کو رسول نے نہیں کیا تو تم کہاں سے کرنے چلے آئے؟ جس کام کو کیا تم رسول سے زیادہ درد ہے؟ بیواؤں اور یتیموں کے کفالت پیغمبر نے سب سے زیادہ کی ہے، انہوں نے تو نہیں بیچا یتیموں کے لیے، انہوں نے نہیں بیچا بیواؤں کے لیے، لہٰذا کسی شے کو ختم کر کے کوئی تبلیغ نہیں کی جاتی، بلکہ ان کے لیے کچھ ایسا ذریعہ بنائیے، کچھ ایسا سسٹم بنائیے کہ جہاں پر عزاداری بھی ہو رہی اس کو اپنی جگہ پہ ہونے دیجئے۔ اگر بیواؤں کی کفالت ہی کرنا ہے، یتیموں کی پرورش کرنا ہے تو دوسرے طریقے سے کیجئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ الغرض بات آگئی تو میں نے عرض کر دیا، یہ نہج البلاغہ میں آپ دیکھیے کہ کلمات گسائے کے درمیان میں روایت موجود ہے جو مولا کائنات نے خلیفہ دوم کو منع کیا تھا کہ خبردار ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، ان کو بیچ نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلا خمس جناب عبد المطلب نے عطا کیا۔ جب وہ خزانے نکلے اور بھی لاتعداد خزانے نکلے، ان کو جب رکھا گیا تو ان کا جو 5واں حصہ تھا خانہ کعبہ کے حوالے جناب ابو طالب عبد المطلب نے کیا تھا۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب کے زمانے میں سب سے پہلے جو 7 طواف کے، آج بھی حج کے اندر جو ارکان حج میں 7 طواف ہے، یہ کسی اور کا نہیں، یہ جناب ابو طالب کے بابا کا دیا ہوا وہ رکن ہے جو حج کا ارکان بنا ہوا ہے۔ یہ سب سے پہلے جناب عبد المطلب نے کیا تھا۔ غرض ان کے زمانے میں لوگ آتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان میں چڑھاووں میں جانور بھی چڑھائے جاتے تھے، دمبے ہیں، اونٹ ہیں، اور بھی چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ جب وہ جانور مخصوص کر دیے جاتے ہیں نظر کے لیے تو اب ان کو کوئی چھڑی نہیں اٹھاتا، ان کو کوئی مارتا نہیں تھا۔ حکم یہ ہے کہ اب یہ خانہ کعبہ سے بیت اللہ سے مخصوص جانور ہیں، ان کا احترام کرو۔ اور جس کے کھیت میں جانور پہنچ جاتے تھے اپنے کھیت سے ہٹانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ قرآن نے اس کا اشارہ بھی کیا کہ ان جانوروں کا بھی احترام کرو اور ان جانوروں کے ساتھ ساتھ ان کی گردن میں جو رسی پڑی ہوئی ہے ان کو بھی اللہ کی طرف سے شاعر سمجھو، لہذا ان کا احترام ہوتا رہا۔ عزیزان گرامی، تو اس زمانے سے لے کر کے جناب عبد المطلب کے زمانے سے لے کر کے آج تک وہ چیزیں جو خانہ کعبہ سے یا اسلام سے مربوط کر دی گئی ہیں ان کو محترم سمجھا جاتا رہا۔ انہی احترام میں جہاں ظاہری اور خارجی چیزیں تھیں وہاں پر اقوال معصوم بھی تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، جس کی میں نے آپ کے سامنے زحمت دی، تمہید آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں
کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں سن 11 ہجری سے لے کر کے سن 95 ہجری تک، بعض روایتوں میں سن 110 ہجری تک اللہ کے رسول کے قول پر بیان کرنے پر پابندی عائد کر دی کہ کوئی قال رسول اللہ نہیں کہہ سکتا۔ مسجد میں آؤ صرف قال اللہ کہو، قال رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ دیتا تھا تو پہلی خلافت کا دستور یہ تھا کہ پہلی خلافت میں 2 کام پہلے ہی سال کیے گئے۔ سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ باغ فدا کو چھینا گیا، دوسرا کام یہ ہوا کہ اقوال رسول پر پابندی عائد کر دی گئی، اور یہ پابندی پہلی خلافت سے چلی اور عزیزان گرامی عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک رائج رہی۔ کسی بھی انسان کو منبر پر آ کر کے بیٹھ کر کے قال رسول اللہ کہنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں جناب ابو درداء، جناب سعید، جناب ابو ذر غفاری اور دیگر وہ صحابہ جو جلیل القدر صحابی کہلاتے تھے، پیغمبر کے زمانے میں ان کو قید خانے میں بھی ڈالا گیا، صرف اس بنا پر کہ ان کے کلیجوں میں اقوال رسول پائے جاتے تھے، یہ لوگوں کو حدیث رسول بیان کرتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اتنے عرصے تک اگر کسی علم پر پابندی لگا دی جائے وہ علم ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، لہذا کوئی رسول اللہ کے قول کو لکھ سکتا تھا اور نہ رسول اللہ کے قول کو بیان کر سکتا تھا۔ اگر اس کی جو ایک زمانے تک ایک تعبیر کی گئی، تعبیر یہ کی جاتی ہے اہل سنت نے جو تعبیر کی کہ اس لیے نہیں لکھا گیا کہ اگر قول رسول لکھا جاتا تو قول خدا میں اور قول رسول میں آمیزش ہو جاتی، ملاوٹ ہو جاتی ہے، پہچان میں نہیں آتا کہ یہ قول خدا ہے یا قول رسول ہے۔ لہذا قول خدا کو زیادہ بزرگی ہے، قول رسول کو روک دیا گیا۔ عزیزان گرامی، اگر یہی بات تھی تو سن 147 ہجری میں موطا ابن مالک نے جو لکھی، جس میں 7 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا، کس حدیث کے جواز کے تحت جمع کیا؟ اگر قول رسول کی آمیزش کل ہو سکتی تھی تو قیامت تک یہ خطرہ ممکن تھا، یہ خطرہ لاحق تھا، کیوں لکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنے عرصے تک پابندی عائد کر کے کوئی گھوٹالا کرنا چاہتے تھے حدیث میں، توجہ چاہتا ہوں، کچھ گھوٹالا کرنا چاہتے تھے حدیث میں تاکہ اتنی حدیثوں کو کر کے پیش کر دیا جائے کہ حق و باطل میں تمیز ہی ختم ہو جائے، اور جب حق و باطل میں تمیز ہی نہیں رہ جائے گی تو لوگ حق پرستار بھی نہیں ہوں گے، اور جب حق پرستار نہیں ہوگی تو حق شناس نہیں ہوگی، جب حق شناس نہیں ہوگی تو اہل حق کو بھی نہیں پہچانا جائے گا۔ لہذا قول رسول پر پابندی عائد کر دی گئی۔ عزیزان گرامی، سن 95 ہجری یا سن 110 ہجری کے بعد 5ویں امام کا جو زمانہ آیا، بلکہ اس سے پہلے 4تھے امام کا زمانہ، 4تھے امام کے زمانے تک یہ حدیث کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے درمیان میں ایک راوی اس نے نقل کیا کہ ہم کو خلیفہ دوم کے زمانے میں عراق کا گورنر بنایا گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے 5000 حدیثوں کو پڑھا اور ان 5000 حدیثوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور یہ 5000 حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں درج ہوئی۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی کتاب اہل سنت کی جو زمانے میں آئی موطا ابن مالک ہے، اس کے بعد صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کا جو دستور یہ تھا کہ جو ایک حدیث کو لیتے تھے تو اس حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، وضو کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر اس حدیث کو کتابوں میں لکھتے تھے۔ عزیزان گرامی، اتنے اہتمام کے بعد جب صحیح بخاری لکھی گئی تو اس صحیح بخاری کے درمیان جو تحقیق لکھی گئی تو آگے شیخ نصیری نے لکھا، توجہ چاہتا ہوں، انہوں نے کہا جب میں نے اس میں تحقیق کی تو مجھ کو بغض آل محمد کی بو اس کتاب سے نظر آئی، اور دلیل یہ ہے کہ اس کتاب میں سب سے زیادہ جو حدیثیں ہیں وہ عائشہ سے نقل ہوئی، 443 حدیثیں، ابو موسیٰ اشعری سے 57 حدیثیں، عبداللہ ابن عباس سے تقریباً 62 حدیثیں، اور امیر المومنین سے صرف 19 حدیث، اور جناب سیدہ سے صرف 1 حدیث۔ عزیزان گرامی، جس کو پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی لحمک لحمی، یا علی دمک دلمی، یا علی حبک حبی، علی تیرا گوشت میرا گوشت، علی تیرا لہو میرا لہو، یعنی جو علی سے زیادہ قریب کوئی نہیں تھا۔ جو اگر پیغمبر امیر المومنین نے فرمایا میں پیغمبر سے اتنا قریب ہو جاتا تھا علم سیکھنے کے لیے
کہ پیغمبر کی سانس میرے سینے سے ٹکراتی تھی، اتنا قربت ہونے کے باوجود بھی تم نے علم کا منبع جو بنایا غیروں کو بنایا، علی کو چھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی، صرف امیر مومنین سے 19 حدیثیں نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے یہ طے سمجھ رکھا تھا کہ ہم سب کچھ لیں گے لیکن قول رسول علی سے نہیں لیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ساری کتابیں، بخاری میں تقریباً 6 لاکھ یا 5 لاکھ حدیثیں ہیں۔ 5 لاکھ حدیثوں کی جو تحقیق ہوئی تو صرف 5000 حدیثوں کو معتبر سمجھا گیا۔ یہ بقیہ حدیثیں کہاں سے چلی ہیں؟ 5 لاکھ حدیثوں کو میں سے صرف 5000 حدیثوں کو معتبر جاننا، اس کا مطلب یہ کہ تمہاری طرف سے یہ آمیزش ہوئی تھی، اور اتنی کثرت سے جو حدیثیں نقل کی گئی اور گڑھی گئی، اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان گرامی، مسلم ابن عقیل میں تقریباً 7 لاکھ حدیثوں میں سے 3000 حدیثوں کو جمع کیا، اور 3000 حدیثوں کو صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ 3000 حدیثوں کو معتبر مانا گیا، یعنی تمام اہل سنت کے بزرگ علماء نے لکھا ان صحائح ستہ میں جتنی بھی حدیثیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں ضرور، لیکن اس میں ہزاروں کی تعداد میں معتبر ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں غیر معتبر ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تمہارے دین کی ساری اساس صحائح ستہ پر ہے، جس کے تم خود اس کے اعتراف کرنے والے ہو کہ اس میں ساری حدیثیں معتبر نہیں ہیں، اکثر غلط ہیں اور کم ہی صحیح ہیں۔ تو جس کی صحیح کا یہ معیار ہو کہ وہ خود اتنا غلط ہے، یعنی جس کا صحیح اتنا غلط ہے تو اس کا غلط کتنا غلط ہوگا؟ جس کی صحیح اتنا غلط ہے اس کا غلط کتنا غلط ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں دستور تم نے سن 11 ہجری سے لے کر کے 95 ہجری تک یا 110 ہجری تک اہل تشیع کے علوم پر پابندی عائد کی، لیکن وجہ یہ رہی کہ ہم ہمیشہ ایک ہی حدیث صحیح، ہم اتنا جانچ و پڑتال کے بعد حدیث کو لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں علماء رجال نے اتنا اہتمام بخشا کہ اگر ایک حدیث کو لینا ہوا تو پہلے نسب دیکھتے ہیں، حسب دیکھتے ہیں، جھوٹا تھا، غیر معتبر تھا، موثق تھا، عادل تھا، غیر عادل تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، تدلیس تو نہیں کرتا تھا، دھوکہ تو نہیں کھاتا تھا، حافظہ معتبر تھا یا نہیں معتبر تھا، شہرت رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا۔ یعنی ہمارے مذہب کی اساس یہ ہے کہ ہم ایک حدیث لکھتے ہیں تو راوی کی روایت کو پہچانتے ہیں اور اس کی عادت و اطوار کو پہچانتے ہیں۔ تو ہمارا مزاج پہچان لینا چاہیے کہ اگر راوی غلط ہو تو روایت نہیں لکھتے، انسان غلط ہو تو ولایت کیسے ہم لے لیں گے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ایک روایتی صحیح لیکن ہم معتبر لیں گے، اور یہاں تک یہ دستور 5ویں امام کے زمانے تک آ گیا، اور 5ویں امام کے زمانے میں اصول اربع میں جو آپ بہتر جانتے ہیں اس کی تدوین کی گئی، اور اس میں وہ روایتیں جو اہل تشیع کی طرف سے حدیثوں کی تدوین کی جو ابتدا ہوئی 5ویں امام کے زمانے سے ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، 5ویں امام کا زمانہ بہت سنگین نہیں تھا، علم و حکمت کو دور و دورہ تھا، اسی لیے مولا کائنات محمد واقع نے فرمایا قسم خدا کی میرا دل علم و حکمت سے معجزن ہے، اے کاش کوئی علم کو اٹھانے والا مل جاتا، جو کچھ اللہ نے ہم کو علم و حکمت کی تعلیم دی ہے میں اس کے حوالے کر دیتا۔ پھر امام نے آخر ایک جملہ فرمایا کہ کیسے ملے گا؟ جب میرے جد علی کو کوئی علم اٹھانے والا نہیں ملا تو مجھ جیسے کو کہاں ملے گا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جب میرے جد علی کو نہ مل سکا تو مجھے کہاں سے اس علم کا حمال کو اس کو اٹھانے والا کہاں ملے گا؟ لہذا امام کا علم امام کے سینے میں رہ گیا، اور جتنا زمانے کو اس سوتے سے استفادہ کرنا چاہیے تھا زمانہ استفادہ نہ کر سکا۔ عزیزان گرامی، اس امام کے کتنے احسانات ہیں اس دنیا پر، اور سب سے بڑا احسان ایک واقعہ اس کے بعد بات تمام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسی امام کے زمانے میں زیارت عاشورہ کی ترویج کی گئی، اسی امام کے زمانے میں علم و حکمت کا بات کھولا گیا، اسی امام کے زمانے میں حدیثوں کی پابندی اٹھائی گئی، اسی امام کے زمانے میں قال رسول اللہ کہنا جائز ہوا، اسی امام کے زمانے میں پیغمبر اسلام کی حدیثوں کی ترویج شروع ہوئی، اسی امام کے زمانے میں حلال و حرام و حلال سکھایا گیا، اسی امام کے زمانے میں قرآن کی عظمت کو
اجاگر کیا گیا، اسی امام کے ذریعے سے پیغام آل محمد پہنچایا گیا۔ عزیزان گرامی، پانچویں امام کا جو دستور تھا وہ اتنی کثرت سے کم وقت میں علم پہنچانا چاہ رہے تھے کہ جتنے زمانے میں علم پر پابندی ہوئی ہے اس کا ہم لوگوں کے سامنے ازالہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام سے سب سے زیادہ روایتیں پانچویں امام سے اور چھٹے امام سے پائی جاتی ہیں۔ اور امام ہی کے زمانے میں موطا ابن مالک جو لکھی گئی اور ادھر اصول اربعہ میں لکھی گئی۔ عزیزان گرامی، پابندیاں تو عائد کی گئی لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام سے لوگ وقتاً فوقتاً استفادہ کرتے رہے۔ ایک روایت اور اس کے بعد احمد نواز، آج جو ہم سکہ استعمال کرتے ہیں اس سکے کا مروج کون ہے؟ کس نے دنیا کو یہ سکہ عطا کیا ہے؟ ولید ابن عبد الملک، یہ جب امام کے زمانے کا بادشاہ ہے، اس زمانے میں دو سکے رائج تھے، ایک روم کا سکہ چلتا تھا، ایک ایران کا سکہ چلتا تھا۔ عرب میں بھی فارسی سکے یا روم کے سکے رائج تھے، عرب کے اپنے سکے موجود نہیں تھے، لہذا جو روم کا سکہ تھا اس پر جو تحریر تھی وہ رومی تحریر تھی۔ اب وہ روح القدس سے لکھا ہوا رہتا تھا اس کے اوپر۔ جب اس کا ترجمہ امام کے زمانے میں بادشاہ نے کروایا تو اس نے کہا اس تحریر کو بدل ڈالو، اور ہم ایک خط لکھتے ہیں۔ اس نے خط لکھا بادشاہ روم کو کہ تمہارے سکے کو ہم قبول نہ کریں گے، لہذا یہ ٹریڈ جو مارک تم نے لگایا ہے اس کو چینج کرو، بدل ڈالو۔ کیا لکھو؟ کہ یشہد انہ لا الہ الا ہوا، کہ اس کے اوپر یہ جو میں تمہیں کلمہ توحید تمہیں بتا رہا ہوں اس کو لکھو، اس کو سب کرو، اس کو کندہ کرواؤ۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، لہذا منوانے کے لیے عبد الملک کے پاس بہت سارے تحفے بھیجے، بہت سارے پیسے بھیجے، کس کی وجہ سے مان جائے گا۔ سفیر روم آیا، پیسے دکھائے لیکن اس نے قبول نہیں کیا، واپس دوبارہ دوسری مرتبہ بھیجا اور پیسے اضافہ کیے، پھر اس نے واپس کر دیا، تیسری مرتبہ بھیجا۔ اب جو تیسری مرتبہ بھیجا تو خط لکھا اور خود خط میں یہ لکھا کہ اگر تم اس بات کو قبول نہیں کرتے اور ہمارے اس مروجہ سکے کو رائج نہیں مانتے ہو جو ہم نے بادشاہ روم نے اور سلطنت روم نے رائج کیا، اس کو اگر قبول نہیں کرتے ہو اور اس کے ٹریڈ کو تم چینج کرنا چاہتے ہو، بدلنا چاہتے ہو، تو سنو، میں آج اور اسی وقت عہد کرتا ہوں کہ میں اسلام کے لیے اور تمہارے رسول کے لیے گالی لکھوں گا اور گالی لکھ کر کے سکے پر سب کروں گا اور عالم اسلام کو پوری دنیا میں بدنام اور رسوا کروں گا۔ یہ گھبرا گیا، اب یہ پریشان ہو گیا، تمام وزراء کو بلایا، تمام مشاورین کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ بتاؤ اس مصیبت سے نجات کیسے حاصل کی جائے، کیسے بچا جائے۔ اسلام کی توہین ہونے والی ہے، خود اللہ کے رسول کی اہانت ہونے والی ہے۔ جب سارے مشاورین تھک گئے، کسی کو کوئی راستہ نظر نہ آیا تو ابن زنبا جو ہے اس کا سفیر ہے، اس نے جملہ کہا کہ جس نے ہمیشہ اسلام کی حفاظت کی ہے، جو محافظ اسلام حقیقی ہے، اس کو کیوں نہیں بلاتے ہو؟ کہا تمہارا کیا مطلب ہے؟ کہا میرا مطلب کہ محمد باقر کے پاس خط لکھو، وہ حقیقی اسلام کے وارث ہیں اور وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ ہم اس بحران سے، اس مصیبت سے، اس اختلاف سے اور اس مشکل سے کیسے نکل سکتے ہیں، وہ راستہ کیا ہے۔ اس نے کہا اچھا بتایا تم نے، خط لکھو۔ خط لکھا گیا امام کی بارگاہ۔ امام کو سفیر جب وہاں سے پہنچا اور امام کی خدمت مدینے میں آیا، امام کو خط ملا تو امام نے بغیر کسی توقف کے اپنی سواری کو آمادہ کرنے کے لیے غلام کو حکم دے دیا۔ اہل مدینہ جمع ہو گئے، فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ اگر اسلام پر وقت نہ آیا ہوتا تو میں کبھی نہ جاتا۔ اس کا مطلب اگر کوئی خروج کرنا چاہتا ہے، کوئی نکلنا چاہتا ہے، کسی بادشاہ کی مملکت کے تحت نہیں نکلنا ہے امام، لیکن جب بھی اسلام کا وقت آیا تو امام ضرور کھڑے ہوئے۔ جب اسلام کی حفاظت کا مسئلہ ہوا تو امام کھڑے ہوئے، امام نکلے۔ اہل مدینہ کو کہا چونکہ اسلام کا معاملہ ہے اور پیغام رسول کا معاملہ ہے اور احانت دین کا معاملہ، لہذا مجھے جانے دو۔ امام آئے،
امام کا پرزور استقبال کیا گیا. استقبال کے بعد جب امام تشریف فرما ہوئے تو اس نے سارا قضیہ امام کے سامنے رکھا. کہا گھبرانے کی بات کیا ہے؟ آج سے تم اپنا سکہ بناؤ, تم اپنا سکہ تیار کرو. نہ تم فارس کے محتاج رہ جاؤ گے اور نہ بادشاہ روم کے محتاج رہ جاؤ گے. نہ روم کا سکہ تمہارے ہاں رائج ہوگا, نہ ایران کا فارس کا سکہ چلے. کہا کیا کریں؟ کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. بلاؤ حقاق کو بلاؤ اور ان کاریگروں کو بلاؤ جو سکوں کو تیار کرتے ہیں. کاریگروں کو بلایا گیا. امام نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. امام نے مسقال کے اعتبار سے 7 سکوں کو 7 مسقال کے اعتبار سے 12 میں تقسیم کر کے اور جو ضرب دیا, ضرب دے کر جو نتیجہ نکالا, امام نے کہا اس کو تمام سکوں میں تقسیم کرو اور شیشے کا سانچہ بناؤ اور ان سونوں کو پگھلا کر کے اس میں ڈالو اور ہر ایک سکہ 7 مسقال کا تیار کیا جائے اور ہر سکہ شیشے میں بناؤ تاکہ کوئی سکہ کم زیادہ نہ ہو, برابر کا رہے. اور انہی سکوں کو رائج کرو اور صرف رائج نہ کرو, ایک طرف میرے جد رسول کا نام لکھو اور دوسری طرف کلمہ توحید کا نام لکھو تاکہ یہ سمجھ جائے کہ حکومت تمہاری ہوگی, سکہ ہمارا ہوگا. تاکہ دنیا کو یہ واضح ہو جائے کہ حکومت تمہاری ہوگی, سکہ ہمارا ہوگا. بادشاہ خوش ہو گیا, سکہ تیار کیا گیا, عرب کے زمانے میں رائج کر دیا گیا. بادشاہ روم کو بھی سکہ بھیجا گیا, اس کو خط لکھ کر کے بادشاہ نے لکھ دیا کہ یاد رکھو نہ تیرا محتاج ہوں نہ تیرے سکے کا محتاج ہوں. بادشاہ روم ششدر ہو گیا. آخر ان کو سکے کے بارے میں معلومات کیسے ہوئی؟ تو کسی نے بتایا آج اس نے حفاظت کی ہے جو برسوں سے اسلام کی حفاظت کرتے چلا رہا ہے. لہذا اب تمہارے نہ سکے کی ضرورت ہے, نہ تمہارے پیسے کی ضرورت ہے, نہ تمہارے کسی چیز کی ضرورت ہے. آج اب اس کے بعد جو عرب میں سکہ چلے گا امام محمد باقر کا بتایا ہوا سکہ چلے گا. عزیزان گرامی, امام نے بتا دیا اور ہر امام نے اپنے زمانے کے دستور میں یہ بتایا کہ جب بادشاہتیں مجبور ہونے لگی اور لرزنے لگی تو امامت نے سہارا دے کر کے بتایا کہ مادیات پر حکومت تمہاری ہے, معنویات پر حکومت ہماری ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی, تو یہ امام علیہ السلام نے اپنے زمانے کے میں اس سکے کو رائج کیا اور اس کے بعد عرب میں سکہ چلتا رہا. عزیزو, یہی وجہ تھی کہ جب ہشام ابن ملک کا زمانہ آیا تو اس نے سب سے زیادہ جو زور دیا اسی امام پر زور دیا. یہاں تک کہ روایت کے جملے ہیں کہ جناب حسن مصنع کا گھر مسجد کے قریب تھا اور آل رسول کا گھر مسجد کے قریب تھا. اس نے حکم صادر کیا کہ دیکھو ان کا گھر خالی کراؤ اور یہاں سے ان کو نکالو. جناب حسن مصنع ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو امام حسن کے فرزند ہیں اور 5ویں امام کے ساتھ کربلا میں یہ بچ کر کے آئے. عزیزان گرامی, یہی وجہ تھی کہ جناب حسن مصنع کو بے گھر کر دیا گیا, گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا. اس کے علاوہ بھی اور بھی روایتیں ہیں کہ خلیفہ دوم کے جو خاندان والے تھے ان کو بھی نکالا جا رہا تھا, لیکن ان کی طرف سے خط لکھا گیا کہ نہیں یہ خلیفہ اول کے خاندان والے ہیں, خلیفہ دوم کے خاندان والے حفصہ کی اولاد ہیں, لہذا ان کو نہ نکالا جائے اور ان کو عزت اکرام کے ساتھ. آپ محسوس کریں کہ کیسے کیسے ناہنجار لوگ تھے کہ آل رسول کا احترام نہیں تھا, آل فلاں کا احترام ضرور تھا. لیکن عزیزان گرامی, وہ وقت آ گیا کہ وہ امام جس نے اپنے 4 سالہ برسن میں کربلا کے میدان میں بہت کچھ دیکھا تھا, اس کا بھی زمانہ اس دنیا میں تنگ کر دیا گیا اور یہاں امام علیہ السلام سے کو زہر دے دیا گیا. عزیزان گرامی, امام کو کربلا کے میدان میں جو کچھ کارنامے ہوئے امام علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. یہاں تک کہ جناب حسن مصنع کا روایت ارشاد فرماتے انہوں نے فرمایا کہ جب ہم اسیر کر کے لے جائے جا رہے تھے اس وقت ہم نے دیکھا کہ امام سجاد کے پیروں میں بیڑیاں ہیں,
ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، کمر میں توق ہے، اور امام کے بازوؤں پر اتنا گرا قد لوہا ہے کہ امام رکوع کے مانند جھکے ہوئے ہیں۔ پانچویں امام ساتھ ساتھ ہیں۔ خدا کوئی بیٹا وہ منظر نہ دیکھے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بابا کے ساتھ دیکھا ہے۔ جناب حسن مصنع کہتے ہیں کہ ہم لوگ چل رہے تھے، میرا امام پیدل چل رہا تھا، میری نگاہیں امام کے پیروں پر پڑی، جب امام کے پیروں پر پڑی تو میرا دل، میرا کلیجہ بھوننے لگا۔ میں نے دیکھا کہ امام کے پیروں سے خون رس رہا ہے۔ امام سجاد کسی سے بولتے نہیں ہیں، سر کو جھکائے ہوئے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام محمد باقر بھی ساتھ ساتھ ہیں، اپنے بابا کی اسیری دیکھ رہے ہیں۔ جناب حسن مصنع نے کہا کہ منزل آئی، قافلہ روکا گیا اور میرا امام جا کر کے اونٹ کے سائے میں کھڑا ہو گیا۔ جب اونٹ کے سائے میں کھڑے ہوئے تو شبر ملعون آیا اور تعزیہ مار کے امام کو ایک مرتبہ دھوپ میں لا کر کے دوبارہ کھڑا کر دیا۔ جناب زینب نے منظر دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا میرے لال سید سجاد آخر کیا وجہ ہے، کیوں تم جاتے ہو اب دور سے سائے میں کھڑے جاتے ہو، ملعون تم پر تعزیانے برساتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام سجاد نے کہا پھپھی اماں ہتھکڑیوں کی وجہ سے ہاتھوں میں زخم پیدا ہو گیا ہے، اور جب یہ ہتھکڑیاں دھوپوں سے دھول سے جلنے لگتی ہیں اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، میں سائے میں اس لیے کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ ہتھکڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ عزاداران مظلوم کربلا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے آل محمد علیہ السلام کے۔ ایک مرتبہ امام سجاد کے جملے کو سنا تو جناب زینب نے فرمایا میرے لال سید سجاد ہم ایک تدبیر تمہارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ تمہاری ہاتھوں کی ہتھکڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تمام بیویوں کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد جناب زینب نے کہا حلقہ بنا کے کھڑی ہو جاؤ تاکہ تمہارے سائے میں میرے غریب بیٹے کی ہتھکڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ جناب حسن مصنع کا بیان ہے کہ بار امام سجاد ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، ابھی لوگ بیویوں کے درمیان کھڑے ہی تھے تو ایک مرتبہ امام کی نظر شبر ملعون پر پڑی، امام نے حلقہ توڑا، دوبارہ جا کر کے دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ جناب سید سجاد سے جناب زینب نے فرمایا اے میرے لال سید سجاد دھوپ میں چلنے والے لوہے اتنی جلدی ٹھنڈے تو نہیں ہوتے، آخر تم کیوں جلدی سے باہر چلے گئے اور سائے سے دھوپ میں کیوں چلے گئے؟ امام سجاد نے کہا پھپھی اماں ذرا ادھر دیکھیے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا شبر تازیانہ لہراتا ہوا آ رہا تھا۔ امام سجاد نے کہا پھپھی اماں مجھے یہ برداشت ہے کہ میری ہتھکڑیاں جلے میرے زخموں میں چبھنے لگے، لیکن پھپھی اماں یہ مجھے برداشت نہیں ہے، میری آنکھوں کے سامنے آپ پر تازیانے لگے اور میں اسی انداز میں دیکھتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ اس منظر کو بھی پانچویں امام نے ضرور دیکھا ہوگا، اپنے بابا کی غربت کو دیکھا ہوگا، اور جب امام سجاد کا کی شہادت ہوئی پانچویں امام نے جنازہ اٹھایا تو ضرور اپنے بابا سے کہا بابا آپ کو اپنے بابا کے دفن کرنے کی بڑی فکر تھی، اے میرے بابا مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ جب امام کو زہر دیا گیا تو چھٹے امام آگے بڑھے، اپنے بابا کو سلام کیا، عالم غربت دماغ کو یاد کیا۔ میں کہوں گا اے میرے مولا پانچویں امام کا زمانہ سخت نہیں تھا، آپ نے جب میں غفیر میں امام کا جنازہ اٹھایا یقیناً امام کو زہر دغا سے شہید ضرور کیا گیا تھا، لیکن امام کے زمانے امام کے جسم نازنی پر تازیانوں کی بارش نہیں ہوئی تھی، گوہروں کو نہیں برسایا گیا تھا۔ امام کا جنازہ جو اٹھا شان و شوکت سے اٹھا، اے کاش کوئی سید سجاد سے پوچھے جب جناب زینب کہہ رہی تھی اے میرے لال سید سجاد تم اپنے بابا کو دیکھ کر کے تمہارا چہرہ متغیر ہو رہا، پھپھی اماں ذرا مجھے بتائیے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا جنازہ بالکل کفن کربلا کے مقتل میں پڑا ہو اور بیٹا بابا کو دفن نہ کر سکا۔ سیالک الذین ظلموا ينقلبون ينقلبون على الله القوم الظالمين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بارے اللہ محمد علیہ وسلم ہمارے اس مختصر سی عبادت قبول فرما پروردگار شیان حیدر کرا جان جان عزت آبرو کی حفاظت فرما علماء کرام اور اعزام کی حفاظت فرما ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما ہمارے عمل سے ہمارے ایمان کو راضی فرما جن مرحومین کے سر ثواب کے مجبور کے درجات کو بلند فرما حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما پروردگار ہم کو جاتے آل محمد علیہ السلام میں چلنے کی توفیق عنایت فرما ہمارے عمل سے ہمارے ایمان کو راضی فرما ہماری تمام حاجتوں کو قبول فرما ہماری پریشانی کو دور فرما امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے فوج ظفر موت میں ہم سب کو شمار عنایت فرما ایک مرتبہ سورہ الحمد مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی اور جملہ حاضرین کی مرحومین کی ارواح کو